بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں جیسی مقدس عبادت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمانوں نے روزے رکھے، باقی جو عبادات کی تلاوت کی صورت میں، نماز کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب جو مسائل اس کے بعد آنے والے ہیں وہ عید کی رات سے متعلق ہیں اور عید سے متعلق ہیں، تو اس نشست میں ہم انہی مسائل پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو آج کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ، عید کی رات ہے، اس کے جو مسائل اور فضائل حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص عیدین کی راتوں کو، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو عبادت کی نیت سے جاگا اور اس نے عبادت کی، تو اس کا دل اس دن مردہ نہ ہوگا جس دن باقی لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو اس رات میں جہاں تک ممکن ہو، جیسے ممکن ہو، آدمی کو عبادت کرنی چاہیے۔ البتہ عبادت کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں نہیں بتایا گیا کہ کس طرح عبادت کرنی ہے۔ جیسے بھی آدمی کو ممکن ہو، نماز کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ اب جو شوال کی 1 تاریخ ہے اس میں جو منائی جاتی ہے عید، اس کو عید الفطر، اور ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو جو منائی جاتی ہے اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے تہوار مناتے تھے، 2 تہوار مناتے تھے۔ جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا دن ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ دستور زمانہ جاہلیت سے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کے بدلے میں 2 دن خوشی کے طور پر عنایت فرمائے ہیں کہ ان میں مسلمانوں کو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے سنجیدہ خوشی منانے کی اجازت دی گئی ہے۔ وہ یہی 2 دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب ہم بات کرتے ہیں عید الفطر کے دن جو مسنون اعمال ہیں وہ کیا ہیں۔ عید الفطر کے دن جو مسنون اعمال ہیں وہ سب سے پہلے ان میں غسل کرنا، مسواک کرنا، اپنی استطاعت کے مطابق نئے کپڑے پہننا، اگر نئے میسر نہ ہوں تو پرانے ہی ہوں تو سب سے اچھے جو ہوں وہ پہننا، خوشبو لگانا، صبح سویرے اٹھنا، عیدگاہ بہت سویرے جانا، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی چیز میٹھی چیز مثلا چھوارے وغیرہ کھانا، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، بلا عذر شہر کی مسجد میں نہ پڑھنا۔ عموماً دیہات وغیرہ میں عیدگاہ میسر نہیں ہوتی، پہاڑی علاقے جو ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ عذر ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں مسجد میں ہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جس راستے سے آدمی جائے اس راستے سے واپس نہ آنا، یعنی راستہ تبدیل کر کے آنا، پیدل جانا، اور رستے میں جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنا، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات پڑھنا مسنون ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں فرق یہ ہے کہ عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی چیز میٹھی کھانا یہ مسنون ہے، اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد آ کر کھانا یہ مسنون ہے۔ اور اسی طرح تکبیرات جو ہیں وہ عید الفطر میں آہستہ آواز میں پڑھنا مسنون ہے، اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے پڑھنا یہ مسنون ہے۔ تو یہ جو 2 دن ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے شکرانے کے طور پر مسلمانوں پر 2 رکعت نماز واجب کی ہے، اور اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے جو ابھی میں بتانے لگا ہوں۔ اس میں 6 تکبیرات جو زائدہ ہوتی ہیں وہ ہیں، اور آدمی اس کی نیت اس طرح کرے گا کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ واجب 6 تکبیرات زائدہ کے ساتھ امام کی اقتداء میں پڑھتا ہوں۔ اگر زبان سے نیت کر لے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر دل میں ہی نیت کر لے تو یہ بھی کافی ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب پہلی رکعت میں جب تکبیر تحریمہ کہیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد وہ 3 تکبیرات کہیں گے۔ تو 3 تکبیروں میں سے پہلی 2 میں آدمی ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے گا، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر ان کو پھر باندھ لے گا۔ پھر امام صاحب قراءت کریں گے، اس کے بعد کوئی صورت میں لائیں گے اور رکوع سجود کر کے پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اب دوسری رکعت میں امام صاحب پہلے قراءت سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی صورت میں لائیں گے۔ اب اس کے بعد امام صاحب دوسری رکعت میں آخر میں 4 تکبیرات کہیں گے، جن میں سے 3 تکبیروں میں امام صاحب ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیرات میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور اس کے بعد رکوع میں ڈائریکٹ چلے جائیں گے۔ تو مقتدی بھی ان کی اقتداء میں اسی طرح کریں گے۔ عید الفطر کی نماز اگر کسی آدمی کو نہیں ملی اور اگر وہ لیٹ پہنچا تو وہ کیا کرے گا؟ اگر آدمی اس وقت پہنچا کہ امام صاحب ابھی قراءت میں ہی ہیں تو وہ تکبیر تحریمہ کہہ کے اس کے بعد اپنی 3 تکبیروں کو کہہ کے امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اس صورت میں پہنچا
کہ امام صاحب رکوع میں ہیں تو وہ تکبیر تحریمہ کہہ کے رکوع میں چلا جائے گا اور رکوع کی تسبیحات وغیرہ کو نہیں پڑھے گا، بلکہ اس میں تکبیریں ہی پڑھے گا، اپنی جو 3 تکبیرات ہیں وہ پڑھے گا، اور اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا، رکوع میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور اس کے بعد اس کو اپنے ساتھ ملا لے گا۔ اگر کسی کی پوری رکعت چلی گئی تو پھر وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا، اور کھڑا ہونے کے بعد پہلے وہ تلاوت وغیرہ کرے گا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی تکبیرات کہہ کے پھر اس طرح اپنی باقی نماز کو پورا کرے گا۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز پڑھ ہی نہ سکا تو وہ تنہا عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ عید کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے۔ اسی طرح اگر اس کے ساتھ اگر اور بہت سارے لوگ نماز نہ پڑھ سکے اور کافی سارے لوگ رہ گئے تو پھر ان میں سے کوئی ایسا آدمی امام بن سکتا ہے اور اس کو نماز کا طریقہ وغیرہ آتا ہے تو پھر اس کو امام بنا کے اس کے ساتھ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ جو لوگ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو اور اسی طرح عورتیں، تو وہ لوگ گھر میں عید کی نماز سے پہلے کوئی نوافل وغیرہ ادا نہیں کریں گی۔ اسی طرح جو آدمی عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے تو وہ عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے اس کے لیے کوئی نماز وغیرہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اور عید الفطر کی نماز کا وقت یہ ہے کہ جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے تو اس کے بعد سے لے کر آدمی کو زوال کے وقت تک عید کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ عید الفطر کی نماز جو ہے وہ بلا عذر دوسرے دن تک نہیں ٹالی جا سکتی۔ اگر کسی نے بلا عذر عید کی نماز پہلے دن چھوڑ دی تو پھر اس کو دوسرے دن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے لوگ نماز وغیرہ عید کی نہ پڑھ سکے، مثلا بہت زیادہ بارش ہے، تو اس صورت میں پھر وہ دوسرے دن زوال سے پہلے عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے دن پڑھنے کی، عید الفطر کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جو عید الاضحیٰ ہے اس میں عذر کے ساتھ 3 دن تک نماز پڑھ سکتے ہیں، کہ اگر پہلے دن کسی وجہ سے نہ پڑھ سکی تو دوسرے دن، اور دوسرے دن نہ پڑھ سکے تو تیسرے دن تک نماز پڑھنے کی اجازت ہے، البتہ چوتھے دن عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ تھے کچھ مسائل جو عید کی نماز سے متعلق تھے۔ بہت سارے لوگوں کو ان مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ عید چونکہ سال میں صرف 2 دفعہ ہی پڑھی جاتی ہے تو عموماً لوگوں کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، تو ان مسائل کو سن لیں اور یاد کریں اور اسی پر عمل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔